ایز اے صحافی، ایز اے اینکر، جب کسی ٹی وی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مالک بزنس مین ہوتا ہے، وہ میڈیا ہاؤس میڈیا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا. اور آپ نے پہلے پوچھا تھا، اگر ریوائنڈ کر کے آپ دیکھیں گے تو، کہ آپ نے اتنے چینلز چینج کیے، زیادہ تر چینلز صرف اور صرف ایڈیٹوریل کانٹینٹ کی وجہ سے چینج کیے تھے. کہیں یقین کیجئے، میں اس کے اوپر بھی لوگ نہیں، بہت ساری چیزیں جس پہ یقین نہیں کرتے، میں اس پر بھی حلف اٹھا کے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے حلف اٹھاؤں گا؟ بھلا اگر حلف اٹھانا ہوتا تو وہاں نہ اٹھا لیتا، جھوٹ ہی بولنا تھا نا. سیلری کم ہونے کی وجہ سے میڈیا اس کو نہیں. میں حلف اٹھاتا ہوں کہ سیلری سیکنڈری تھی. اچھا کام کر رہے ہیں اور سیلری نہ ملے اچھی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ اچھا کام کر پراپر، لوگ کیا کرتے ہیں، اچھی سیلری کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور تم اچھے کام کے پیچھے بھاگو، سیلری خود آ جائے گی. ڈونٹ وری اباؤٹ دا سیلری. ایڈیٹوریل کانٹینٹ پہ میرا جھگڑا ہوتا تھا، ہر ایک کے ساتھ ہوتا تھا. آپ چینل کھولے، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، آپ میرے دوست ہیں، برخوردار ہیں، میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اور آپ تیسرے دن کہنے سوچنا شروع ہو جائیں گے اور مجھے وہ لک دینا شروع کریں گے کہ میں پچھتا رہا ہوں اس ٹائم کو جس دن سے میں نے تمہیں رکھا ہے. آپ کے ساتھ کام کرنا دشوار ہے، بہت بہت دشوار. یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. بعد میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ جو توہین آمیز ہو، نہ. جتنی بھی کریں دکھ نہیں ہوتا. نہیں بالکل، وہ اپنی بات کرتے. جی آفتاب صاحب کے ساتھ بات کام کرنا 6 گھنٹے لگاتار ایک چیز. آفتاب صاحب کی اگر نہیں تسلی ہو رہی، میری تسلی نہیں ہو رہی، تو میں، اللہ نے مجھے اگر کپتانی دی ہے ان کی، یہ نیابت ہے اس کی. اس نے مجھے ایک کام تفویض کیا ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف یور سیٹسفیکشن یہ لے کر جاؤ. وہ نہیں کر پا رہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اور میں نے کئی دفعہ 8 گھنٹے کام کر کے وہیں پہ یہ کیا کہ بند کر دو، کل انہی کپڑوں میں آنا ہے اور یہیں سے پکڑیں گے. آج اللہ کی عطا نہیں ہے، کل ہوگی. تو کل یہ ہوتا ہے کہ 15 منٹ میں وہ سارا کچھ آگے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے صبر کا امتحان لینا ہوتا ہے. اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ خود سوتے ہیں نہ ورکرز کو سونے دیتے ہیں. جب کام ہوتا ہے تو اس وقت سونے کا کیا کام ہے؟ کام دن کو ہوتا ہے، آپ رات کو کام لیتے ہیں. نہیں، وہ 8 گھنٹے ہیں. میری تو شفٹ ہے نا، چاہے رات کی ہو چاہے دن کی ہو. 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی. ہاں آپ ہنسی مذاق میں پڑے رہے، 2 آپ نے برتھ ڈیز کیے ہیں، 1 آپ نے عقیقہ کیا ہے، تقاریب ہمارے. جی آپ کو پتا تو ہے کہ سارے آرٹسٹ کیسے کس لیول کے، کس شرارت کے. وہ کبھی کسی کی پارٹی ہو رہی ہے جی، کسی نے یہ کیا، کسی نے نئی گاڑی لی، اچھا جی پارٹی دے دیں. کسی نے فلاں ایک کسی کو ایوارڈ ملا جی، کسی کو کمال فن ایوارڈ مل گیا. ماشاءاللہ میرے پاس جو ٹیم تھی وہ سارے سینچورینز تھے، سینچری میکرز تھے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی اچیومنٹ رہتی تھی. 1.5 گھنٹہ تو صرف اور صرف پارٹیوں میں، کیک کاٹنے میں. اور کوئی اچھا، پھر ان سب کو یہ بھی ایک مرض لاحق ہے کہ یہ بڑے باکمال کوک ہیں سارے کے سارے، کھانے کے شوقین. جی آپ امان اللہ کو دیکھیں. میں نے تو زندگی میں پہلے دفعہ دھنیا گوشت، میں سنا بھی نہیں تھا دھنیا گوشت بھی ہوتا کوئی چیز. وہ لے کر آ گیا اور پھر تسخیر کر گیا. اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے. اب دھنیا گوشت کے اوپر ایک طویل و عریض گفتگو بھی، پھر اس کا کھانا، پھر اس کے لیے کڑک روٹی کا آنا. 2 گھنٹے تو یہاں پہ لگ گئے. تو میں نے تو اپنا حساب پورا کرنا، میں کہتا تھا رج کے کرو، جو کرنا ہے کرو، میں نے تم سے 8 گھنٹے پورے لینے. آنے والوں کے اوپر تو خوشی ہوتی ہے، جو چلا جائے تو دکھ بھی ہوتا ہے. جی کیوں نہیں. امان اللہ کا تو بہت ہی دکھ. دنیا سے جانے پہ یا شو سے جانے پہ؟ نہیں، دنیا سے جانے پہ. شو سے جانے کا کیا؟ یہ سارے کہیں اور شوز میں کام کر رہے ہیں، جگ جئیں، کام کریں اپنا. میں ان کا کام اگر مجھے کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے میں کمینگی سے نہیں دیکھتا. میں اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے ہنساؤ یار، میں تیار ہوں ہنسنے کے لیے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی ایسی بات. کوئی ببو رانا جب دیس بک کر رہا تھا تو میں بڑے اہتمام سے اسے دیکھا کرتا تھا. میں ناصر چنیوٹی، وہ کیا شو تھا، دولتیاں کی کیا تھا ایک، وہ اس طرح کا شو تھا. وہ میں اس کو دیکھا کرتا تھا، مجھے پسند تھا وہ. اسد کیفی، پھر ایک اور اپنا آف کورس یہ ہوشیاریاں میں آغا ماجد وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں، کیونکہ آغا ماجد ایکٹر، وہ جو ہے نا ایکشن کا اداکار نہیں ہے، وہ ریئیکشن کا اداکار. اور آپ دیکھتے ہیں ہوشیاریاں شو؟
کبھی کبھار سرسری نظر پڑتی ہے تو پھر بندہ رکتا ہے, دیکھتا ہے, کیوں مجھے منع ہے دیکھنا, ویسے دیکھ سکتے ہیں. آپ اکثر اردو ادب, فارسی تو مجھے آتی نہیں, اس کو جب ہم آپ کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو منہ سے جیسے موتی نکلتے ہیں نا, ایسے لگتا ہے اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے, اپنی اہلیہ کو یا کسی کو تو, تم اور تمہیں کہہ کے پکاریں, یہ اردو ادب میں آتا ہے؟ نہیں, میں صرف اور صرف ینگسٹرز کو تم کہہ کے, کیونکہ میں, اللہ نے تھرو آؤٹ, قریشی صاحب مجھے کپتانی عطا کی ہے, میں تھرو آؤٹ کپتانی کرتا رہا ہوں. میں اپنے پردادا کی اولاد میں سب سے پہلا میل چائلڈ تھا, ٹھیک, اور ٹکا کے اسپوائلڈ چائلڈ تھا. پھر جس کلچر سے میں آیا ہوں نا, وہاں پر آپ جناب نہیں ہوتا. اتھے ابا تو کی کر رہے ہیں تے اماں تو کی کر دی پئی ہیں. اگر اللہ کو تو کہا جا سکتا ہے, if you know what I mean, سمجھ گیا. یہ فرینک ہونے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ کلچر ہے. اچھا, یہ کلچر ہے. یہی بات آپ اگر جائیں گے نا یو پی میں, اتر پردیش میں, تو ایک چھوٹا سا بچہ, ایک چھوٹا ننا منا گہوارے میں بچہ ہے, اسے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کھیل رہے ہیں, یہ انداز ہے ان کا, اپنا کلچر ہے. وہ تو بیگم کو بھی آپ کہہ کے پکارتے ہیں. بیگم کو تو خیر میں بھی آپ کہہ کے پکارتا ہوں, میری مجال ہے. پروگرام کے اندر اکثر ہر روز پروگرام میں ایک مائلہ کا, لڑکی کا بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک, جب آپ ڈیکور ایک چیز کا اور ڈیکورم بوتھ اس کو متعین کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بعض چیزوں میں 50% تو منیمم یہ لوگ ہیں خواتین. ایک زمانہ تھا جب اتنی زیادہ خواتین نظر ہی نہیں آتی تھیں, اب تو آپ سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں, 51% ہے. تو 50% ہیں, تو ان کی نمائندگی ببو رانے نے یا رنگیلے نے کرنی ہے. کروائی آپ نے ان سے بھی؟ تو ان سے بھی مجبوراً کروانی پڑتی ہے. تو مرد کو عورت بنایا. ہاں, مرد کو عورت بنایا, عورتوں کو مرد بنایا, وہ سارا سلسلہ منی تھیٹر اسی کا نام ہے. تو جو کو ہوسٹ ہے نا, وہ ہمیشہ خاتون ہی ہوتی ہے. اور اگر میں اس شو کا ہوسٹ کسی خاتون کو بنا دوں تو اس کے خد و خال وضع کرتے ہوئے آئی ول میک شیور کہ اس خاتون کا کو ہوسٹ میل ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں کمیڈینز بھی میل ہوں, مین کمیڈینز. میں نے ایک شو کروایا تھا آپ کے ستارے, حدیقہ کیانی نے وہ شو کنڈکٹ کیا تھا, اینڈ شی ڈیڈ اٹ ویری ویل, بہت عمدہ اس نے کیا تھا. تو اس میں کمیڈینز یہی تھے سارے ہمارے 2-3. ایک دور سے صحافت کو کچھ عرصے کے لیے خیر بات کہا اور ایک سیاستدان کے میڈیا ایڈوائزر بن گئے, صحیح فیصلہ تھا؟ اس وقت تک میں صحافی کوئی ایسا نہیں تھا, مطلب میں کالم نگار نہیں تھا. میں نے رپورٹنگ کو تو خدا حافظ کہہ دیا تو بڑی دیر سے. میں پراپر صحافت چھوڑ چکا تھا. پھر میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا, ڈرامہ اینڈ فلم فیچرز, یہ چیزیں لکھنی شروع کر دی. کالم نگاری میں نے شروع کی تھی جب میں چیف منسٹر ہاؤس میں تھا. میں نے پہلا کالم ہی اس دن لکھا تھا. آئی واز ان دا چیف منسٹر ہاؤس, اور میں نے اس دن واقعہ ایک حادثہ ہو گیا تھا. ایک بہت بڑا اداکار, بہت بڑا ہیرو پنجابی, وہ مرڈر ہو گیا تھا, سلطان رائی. میرا پہلا کالم اس کے اوپر تھا. وہاں سے آغاز ہوا؟ جی. پلان نہیں تھا؟ نہیں, میں اس سے پہلے وہ مضمون لکھتا تھا, اسکرپٹ لکھتا تھا کالم میں. وہ تو پھر میں جب اس کے سیاست کے گڑھ میں بیٹھا ہوتا تھا, پھر پولیٹیکل رپورٹنگ بھی میں کرتا رہا ہوں. پھر پالیٹکس کا میرے خاندان میں بڑا گہرا عمل دخل ہے. ہمارے یہاں تو بچہ مطلب ہر علت جو ہو سکتی ہے وہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, اور سیاست ان میں سے ایک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو شکاری بھی بڑے ملیں گے, سیاستدان بھی بڑے ملیں گے.